डॉक्टर जल्दी पट्टी करो। सुल्तान जख्मी बाजू लिए सीधा डॉक्टर एमन के रूम में घुस आया। मैं ऐसे नहीं कर सकती, आपको गोली लगी है, पहले आपको। सुल्तान ने गन दिखाते हुए उसे चुप करा दिया। वो पट्टी करने लगी थी जब पुलिस उसे ढूंढते हुए आ गई। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं डॉक्टर को मार दूंगा। सुल्तान नाजुक एमन को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। वो गिड़गिड़ा रही थी लेकिन उसने एक ना सुनी। पुलिस से बचने के लिए उसने पूरी रात एमन को यरगमाल बनाकर साथ रखा और अगले दिन मौका देख फरार हो गया। सुल्तान मामूल की तरह इस वाक़े को भूल गया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक एक दुल्हन उसकी गाड़ी के आगे मरने आ गई। वो डॉक्टर एमन थी। रोक क्यों दी? गाड़ी चढ़ा दो मुझ पर, मार डालो, तुमने मुझे बदनाम कर डाला। कोई मेरी पाकदामनी पर यकीन नहीं करता। वो अचानक उसे अपने साथ लिए एयरपोर्ट पहुंचा जहां उसका प्राइवेट जेट तैयार था। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी ना, अब ऐसे संवारूंगा कि दुनिया देखेगी, वो गंभीरता से कहता। कोई अटल फैसला कर चुका था। डॉक्टर जल्दी पट्टी करो। सुल्तान जख्मी बाजू लिए सीधा डॉक्टर रेमन के रूम में घुस आया। मैं ऐसे नहीं कर सकती, आपको गोली लगी है, पहले आपको। सुल्तान ने उसे गन दिखाई तो एमन घबराती पीछे हटी। गार्ड, सिक्योरिटी कोई है, बचाओ। एमन दिल पर हाथ रखे पीछे को हुई थी। सुल्तान चुपचाप जो कह रहा हूँ वो करो, सुल्तान ने दांत पीसकर गुस्से से कहा। बाजू से मुसलसल खून बहे जा रहा था। वो खां आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज देखिए, आपको गोली लगी है, मैं पट्टी कर देती हूँ। एमन ने उसकी गन का रुख अपनी तरफ देखकर सहम कर कहा। सुल्तान ने गन एक तरफ रखते बाजू उसकी तरफ बढ़ाया। वो खामोशी से सुल्तान के बाजू से पहले खून साफ करती, बाद में अच्छे से पट्टी करने लगी थी। हो गई। कपकपाते हाथों से पट्टी बांधकर वो पीछे हटी जब पुलिस उसे ढूंढते हुए एमन के कैबिन में आ गई। एमन ने पुरसुकून भरी सांस ली, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद मिनट ही रह सका। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं डॉक्टर को मार दूंगा। सुल्तान पुलिस को देखकर गड़बड़ाता नाजुक एमन को यरगमाल बनाकर अपने करीब कर गया। सुल्तान छोड़ो लड़की को, अच्छा नहीं होगा। पुलिस वाले परेशानी से एमन को देखते बोले। उन्हें डर था सुल्तान जैसा शख्स उससे कहीं कुछ कर ना दे। वो माफिया की दुनिया में बहुत बड़ा बादशाह था। ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं जो उसने ना किया हो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। वो गिड़गिड़ा रही थी लेकिन उसने एक ना सुनी। खामोश रहो, तुम्हारी आवाज मुझे ना आए। उसे बाजू में दबोचे सुल्तान सख्त लहजे में बोला। वो सहमती सुल्तान को देखने लगी जो सुर्ख आंखों से उसे ही देख रहा था। कॉरिडोर से गुजरते हर शख्स ने सुल्तान के हाथ में डॉक्टर एमन की कलाई देखी। सब मुंह पर हाथ रखे परेशानी से डॉक्टर के डरे सहमे चेहरे को देख रहे थे। जिसने भी आगे जाने की कोशिश की, सुल्तान ने उसे गन दिखाकर वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान ने कमरे में दाखिल होते दरवाजा बंद किया और एक झटके से एमन का बाजू छोड़कर कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। प्लीज मुझे छोड़े, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नम आंखों से सुल्तान के सुर्ख चेहरे को देखते एमन ने आहिस्ता से इस्तफसार किया। सुल्तान ने एक नजर एमन को देखा, फिर नजरें फेर ली। उसे एमन से कोई सरोकार नहीं था, बस उसे कैसे भी करके यहाँ से सही सलामत निकलना था। एमन खुद में सिमटती कोने में बैठ गई। उसका दुपट्टा भी कैबिन में रह गया था। पूरी रात एमन को यरगमाल बनाकर साथ रखा और जैसे ही सुबह को सूरज निकला तो सुल्तान मौका देख फरार हो गया। एमन उसके जाते ही हरकत में आई थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही नीचे आई, हर नजर उसे अजीब तरह से खुद में घटती महसूस हुई थी। वो सबसे नजरें चुराती अपने कैबिन में गई और दुपट्टा सर पर अच्छे से ओढ़कर घर की तरफ रवाना हुई थी। आंखों में नमी तैर रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। आ गई मेरी जान, तुम जाओ, कुछ देर आराम करो, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। एमन को देखकर रोबीना बेगम प्यार से बोली। वो नजरें चुराती अपने कमरे में बंद हुई। वो ये सोच सोच कर ही रोए जा रही थी कि वो एक अनजान मर्द के साथ पूरी रात अकेली रही। ये बात तबरेज तक पहुंच गई तो वो क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तबरेज मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। खुद को तसल्ली देते एमन ने नम आंखें रगड़ी, लेकिन दिल में ढेरों वसवसे पैदा हो रहे थे। सुल्तान तो मामूल के मुताबिक इस वाक़े को भूल गया था। वो फिर से अपने उन्हीं धंधों में गर्क होता ये भूल गया था कि वो एक मासूम की जिंदगी अनजाने में खराब कर आया था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे सुल्तान से बच जाओगे? जमीन पर पड़े शख्स की छाती पर पैर रखते सुल्तान ने धाड़ कर कहा। माफी चाहता हूँ सुल्तान, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। उसके आगे हाथ जोड़ते शख्स ने गिड़गिड़ा कर कहा। हाँ हाँ हाँ, पागल लगता हूँ जो तुम्हारी बातों में आऊंगा। मैं सुल्तान हूँ, माफिया की दुनिया का बादशाह। आज तक कोई भी मेरे खिलाफ एक सबूत तक नहीं ढूंढ पाया, तुम क्या कर लोगे? तंजिया मुस्कुराहट के साथ ही सुल्तान ने अपनी गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। ले जाओ इसे, संजीदगी से कहते वो गाड़ी में बैठकर चला गया। माशाअल्लाह मेरी जान, कितनी
अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ 30 सेकंड बर्दाश्त कर लें। हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की नई पॉलिसी की वजह से हमें इंसानी शक्ल अपने चैनल पर लाजमी दिखानी है, वरना हमारे चैनल बंद हो सकते हैं। साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। माशाअल्लाह मेरी जान कितनी प्यारी लग रही है। बस ये दुपट्टा ओढ़ लो, मौलवी साहब आते ही होंगे। अपनी बेटी की नज़र उतारते उन्होंने नम आंखों से कहा। एमन ने भी शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। वो पुरसुकून थी। जब इतने दिन कुछ नहीं हुआ तो आगे क्यों होगा। वो चेहरा ढके लड़कियों के साथ कमरे से निकली। सामने ही तबरेज़ गुस्से से उसे घूर रहा था। बैठ जाओ बेटा, निकाह शुरू करें, तबरेज़ के बाप ने मुस्कुरा कर कहा। एमन शर्माई शर्माई से सोफे पर बैठी थी। निकाह नहीं होगा बाबा, तबरेज़ ने एमन पर अपनी नागवार नज़रें गाड़े सर्द लहजे में कहा। एमन के वजूद में अचानक बरकी सी दौड़ गई थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थी। ये क्या कह रहे हो बेटा, हुआ क्या है? रफ़ीक साहब परेशानी से तबरेज़ को देखते बोले। अपनी बेटी से पूछें। एमन को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो हाथ मसलती उसकी तरफ देखने लगी, जो गुस्से से एमन को घूर कर आंखों में एमन के लिए हकारत थी। पूछे अपनी बेटी से क्या गुल खिलाए हैं इसने हॉस्पिटल में। जब वो बोला तो हर लिहाज भुलाकर धाड़ा था। मेहमानों से भरा लाउंज सरगोशियों से गूंज उठा। पूछें इससे ये एक गैर मर्द के साथ पूरी रात अकेले क्या कर रही थी। एमन को लगा उसके कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेला गया हो। ये क्या बोल रहे हो, तुम जानते भी हो मेरी बेटी के किरदार पर बात कर रहे हो तुम। रफीक साहब गुस्से से सुर्ख होते तबरेज़ की तरफ बढ़े थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सारा हॉस्पिटल इस बात का गवाह है कि आपकी बेटी एमन रफीक पूरी रात एक अनजान शख्स के साथ थी। वो पूरी शिद्दत से चीखा था। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी बेटी पर इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगा सकते। वो तबरेज़ का कॉलर पकड़कर चिल्लाए थे। आप बिला वजह एमन की तरफदारी कर रहे हैं। मैं झूठा हूं तो एमन से ही पूछ लें। रफीक साहब एमन की तरफ बढ़े थे। बोलो मेरी जान, ये सब झूठ है। एमन ने कांपते हुए अपने बाप के चेहरे को देखा। दिल किया धाड़े मार कर रो दे। बाबा। एमन की आवाज़ गले में ही अटक गई थी। बोलो मेरी जान, ऐसा नहीं है। अब की बार उसकी माँ आगे आई थी। वो बस आंसू लिए उन्हें देखकर सर झुका गई थी। अचानक ही उसके सर पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया है एमन, तुम्हें जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। कहते ही वो अपनी गन उस पर तान गए। बाबा प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो घबराती हुई अपने बाप के करीब हुई थी। एमन जाओ, भाग जाओ, उसकी माँ अपने शौहर की तरफ देखते हुए चीखी थी। एमन ने सिसकते हुए माँ को देखा, फिर तबरेज़ को, जो आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। वो खौफ से भागती घर से निकल गई। पीछे बहुत सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो तो जैसे बहरी हो गई थी। वो भागती हुई सुनसान सड़क पर पहुंची। दूसरी तरफ सुल्तान उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते पर एमन से सकती फिर रही थी। एमन ने दूर से आती गाड़ी को देखा। गाड़ी मजीद करीब आई तो एमन सुल्तान का चेहरा पहचानती गाड़ी के आगे आई थी। सुल्तान ने जल्दी से गाड़ी रोकी। एक हफ्ते बाद अचानक एक दुल्हन उसकी गाड़ी के आगे मरने आ गई, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एमन थी। रोक क्यों दी गाड़ी, चढ़ा दो मुझ पर, मार डालो मुझे। तुमने मुझे बदनाम कर डाला, कोई मेरी पागदामनी पर यकीन नहीं करता। एमन शिद्दत से रोते चीखी थी। सुल्तान गाड़ी से निकलकर हैरत से उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो डॉक्टर? उसका पूछना था कि एमन के आंसू मजीद बहे थे। सुल्तान की नज़रें उसकी भीगी आंखों पर ही जम गई। वो कांच सी बड़ी आंखें उस वक्त कहर ढहा रही थी। वो सांस रोके उसकी आंखों में देखता रहा, जहाँ तकलीफ की शिद्दत इतनी गहरी थी कि सुल्तान जैसे सख्त दिल शख्स को भी उस पर रहम आया था। मेरी शादी तुम्हारी वजह से टूट गई, हिचकियों से कहते एमन ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। दिल दर्द से फट रहा था। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, बाबा मेरी जान ले लेंगे। उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाती एमन लरसती हुई बोली थी। लेकिन सुल्तान ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से उसकी भीगी पलकें देखता रहा। सुल्तान को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। वो एमन को लिए गाड़ी में बैठा तो उसकी आंखें खौफ से फैली थी। वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। कहाँ ले जा रही हो मुझे? उसकी आवाज़ जैसे बैठ गई थी रो रो कर। सुल्तान ने नज़र मोड़कर उसे देखा तो एमन गड़बड़ाती पीछे हुई। वो बहुत ही हसीन था। उसका हुस्न गैर मामूली था, लेकिन शख्सियत विलन जैसी थी। गाड़ी में 2-3 गन्स पड़ी थी जिन पर एमन की नज़र पड़ी तो वो सांस रोक गई। एमन का ख्यालों का तसलसल तब टूटा जब सुल्तान अचानक उसे अपने साथ लिए एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसका प्राइवेट जेट तैयार था। तुम मुझे अगवा कर रहे हो? सहमी नजरें उस पर गाड़ी। एमन रोने के दर पर थी। कहाँ फंस गई थी? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी ना, अब ऐसे संवारूंगा कि दुनिया देखेगी। वो गंभीरता से कहता कोई अटल फैसला कर गया था। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ, वरना इंजेक्शन लगा दूंगी। घबराहट में यमन क्या बोल गई थी उसे खुद को भी एहसास नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, घर चलकर जितने इंजेक्शन लगाने हैं लगा देना। वो कह कहा लगाकर हंसता एमन को साकत कर गया। वो उसे फिर से अपने साथ ले जा रहा था।
مجھے نہیں آنا۔ سلطان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کوئی اور جگہ ہے جہاں تم خود کو محفوظ محسوس کرو؟ ایمن اس کے سوال پر لاجواب ہوئی تھی۔ جسے جسے وہ جانتی تھی وہ سب شادی میں موجود تھے، اب وہ اسے کیوں رکھتے؟ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ پھر مجھ پر بھروسہ کرو، نرمی سے کہتا وہ ساکت سی ایمن کا ہاتھ پکڑے جیٹ میں چڑھا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ سیڑھیوں پر کھڑے سلطان نے اسے مڑ کر دیکھا۔ ہوا لگنے کی وجہ سے ایمن کے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ سلطان کا ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ بالوں میں کچھ لگا لو، وہ کیا کہتی ہیں لڑکیاں؟ اس کے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑیستے سلطان نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ چلو یہ تم اپنے بالوں میں باندھ لو۔ یاد نہ آنے پر سلطان نے جھنجھلا کر اپنا رومال اس کے بالوں میں باندھ دیا۔ ایمن گھبراتی دور ہوئی جس سے اس کے بال کھینچے تھے۔ آرام سے بال باندھ رہا ہوں، کون سا کھا جاؤں گا؟ کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے سلطان نے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح بال باندھنے میں غرق تھا۔ ایمن سانس روکے ساکت سی کھڑی تھی۔ کیا تبریز نے کبھی میرے بال سنوارے؟ وہ دل میں سوچتی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہے تھے۔ چلیں؟ بال کب بنے؟ سلطان کب اس کی طرف متوجہ ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بت بنی اس کے ساتھ چل دی۔ جب اپنے ساتھ چھوڑ چکے تھے تو غیروں سے کیا شکوہ کرنا؟ وہ ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دیے اس کے پیچھے جیٹ میں داخل ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد جیٹ بہت ہی خوبصورت اور بڑے بنگلے کے سامنے رکا۔ گھبراؤ نہیں، یہ سب میرے ہی آدمی ہیں۔ ایمن اپنے ارد گرد اتنے سارے بندوقوں کو گن کے ساتھ دیکھ کر سفید پڑی تھی۔ کیا باس نے شادی کر لی؟ ایک گارڈ نے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سلطان کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے وہ چھپ سی گئی تھی۔ انہیں لگ رہا ہے میں نے شادی کر لی، سلطان نے ایمن کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا۔ تو سب آدمیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس چھوٹی سی لڑکی کو جس کی وجہ سے ان کے باس ہنسے تھے۔ تو مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ خفگی سے سلطان کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پرنسس دلہن کا جوڑا تم نے پہنا ہے، میں نے نہیں، کہکا لگاتے سلطان نے شریر لہجے میں کہا۔ ایمن کی پلکیں جھکی تھی، وہ تو بھول گئی کہ اسے لہنگا ابھی تک پہنا ہوا تھا۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی تھی۔ جاؤ سب، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اپنے آدمیوں کو دیکھتے سلطان نے سنجیدگی سے کہا اور ایمن کا ہاتھ نرمی سے پکڑے اندر چلا گیا۔ تم کچھ دیر آرام کرو، پھر شام کو ہمارا نکاح ہوگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے سلطان نے نظریں پھیر لی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، آنسو پونچھتے ایمن نے نم لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، میں جیسا بھی ہوں کبھی تمہیں تکلیف بھی نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایمن نے ہاتھ مسلے تھے۔ ٹھیک ہے، تھک ہار کر ایمن نے خود کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ سلطان نے اسے کمرہ دکھایا، پھر خود باہر نکل گیا۔ کچھ ادھورے کام اسے اپنی نگرانی میں کروانے تھے۔ باس، کوئی مولوی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے بھی زبردستی لائے ہیں۔ گن مولوی پر تانے اس کے بندوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ گن ہٹاؤ بے وقوفو، آپ یہاں بیٹھے، ان کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں سر۔ سلطان اپنے بندوں کو سخت گھوری سے نوازتے دانت پیس کر بولا۔ دیکھو بیٹا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، مجھے تمہارے آدمی نیند سے اٹھا کر لائے ہیں۔ مولوی گھبرا کر کہتا سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ ایسا ہوگا بھی کیوں؟ میں کون سا 2 شادیاں کروں گا؟ سر جھٹک کر کہتا سلطان ایمن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ تیار ہو، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے سلطان نے ایمن کو دیکھتے کہا۔ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، کیسے تم سے شادی کر لوں؟ ایمن انگلیاں مروڑتی نم لہجے میں بولی۔ کوئی اور راستہ ہے؟ سلطان کے سوال پر ایمن کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی بیڈ سے اٹھی۔ انہیں کہیں یہ مجھے ایسے نہ گھورے۔ کمرے سے نکل کر ایمن پوری طرح گڑبڑائی کیونکہ سلطان کے آدمی اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ سب اپنی نظریں نیچی کر لو، کوئی نہیں دیکھے گا پرنسس کو۔ سب آدمیوں نے گڑبڑا کر نظریں جھکائی تھی۔ ایمن کچھ پرسکون ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ایمن کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ قبول ہے۔ سلطان کو قبول کرنے کے بعد ایمن کے دل میں سوال آیا، کیا وہ غلط کر چکی ہے؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، اسے پتہ نہیں چلا کب نکاح پورا ہوا، کب مولوی صاحب گئے۔ وہ پورا آدھا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، سلطان اس کا کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگا تو ایمن ہوش میں آتی چیخی تھی۔ سب آدمی ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی ہمت دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تم؟ اس کی بات بیچ میں کاٹتی ایمن چلائی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں آج یہاں ہوں، اب اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ اگر تم اس دن ایسا نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی، نہ میرے گھر والے مجھ پر شک کرتے۔ ایمن کا غم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم سب جاؤ باہر، سلطان نے سرد نظروں سے اپنے آدمیوں کو گھورا۔ وہ گڑبڑاتے باہر چلے گئے۔ کہاں گئی؟ اسے لاؤنج میں نہ پاتے سلطان کمرے کی طرف بڑھا۔ پرنسس، دروازہ کھولو، بے حد نرم لہجے میں کہتے اس نے آرام سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نہیں کھولوں گی، ناک صاف کرتی وہ سو کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کمرے کی چابی بھی ہے، کہتے سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ ایمن نے اٹھ کر جلدی سے کنڈی لگا لی اور اسی وقت سلطان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اور کھڑکی، وہ تو کھلی ہے، دیکھو پردے ہل رہے ہیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہا۔ ایمن کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی پر پہنچی اور جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔
मैं क्या बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे डरा रहे हो? एमन ने गुस्से से दरवाजे को घूर कर देखा जैसे सुल्तान सामने हो। मैं तो आगाह कर रहा हूँ कि जरा संभल कर, जितना ये घर बड़ा है उतना ही डरावना भी है। इस वक्त अगर कोई सुल्तान को देख लेता तो यकीनन सदमे में चला जाता। वो जिस अंदाज से एमन को छेड़ रहा था वो कोई माफिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो जानबूझकर एमन को डरा रहा था। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, इतना सब करने के बाद तुम्हें सुकून नहीं मिला? अचानक एमन को वो सब याद आया था जो उस पर कयामत बनकर टूटा था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। अचानक सुल्तान संजीदा हुआ था। आंखों के डोरे लहू रंग हुए थे। वो किसी की बर्दाश्त नहीं करता था, ना कोई उसके आगे जुबान चलाता था। एमन वाहद थी जो जुबान भी चला रही थी और बर्दाश्त से बाहर भी हो रही थी। सुल्तान दिल से उसे बर्दाश्त कर रहा था। प्रिंसेस दरवाज़ा खोलो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, सुल्तान ने प्यार से पुचकारते कहा, जिस पर एमन की आंखें मजीद बरसी थी। नहीं सुननी मुझे, चले जाओ, गुस्से से चिल्लाते एमन ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। सुल्तान गहरी सांस लेता वहां से हट गया। पुलिस अब तक आपको ढूंढ रही है बॉस, हमारे तो टैंकर आ जाने हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नुकसान होगा। सुल्तान हाथों की मुट्ठी मुंह पर जमाए टांगे टेबल पर रखे गैरमारी नुक्ते को घूर रहा था और उसके आदमी मुसलसल बोले जा रहे थे। बॉस आपकी इजाज़त हो तो हम उन्हें हमारे तरीके से हैंडल करें। सुल्तान ने फिर भी कोई जवाब न दिया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एमन घूम रही थी। बॉस आप ठीक हैं? परेशानी से सुल्तान की तरफ देखते उसके आदमी ने हाथ सुल्तान की तरफ लहराया, जिस वजह से वो होश की दुनिया में लौटा। हम फिलहाल देख लो, उन चूहों को मेरा दीदार उन्हें इतनी जल्दी नसीब नहीं होगा। सर्द लहजा आंखों में संजीदगी लिए सुल्तान ने पुरस्कार लहजे में कहा, ठीक है बॉस। सर को खम देते उसके आदमी अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। आज नहीं शफीक, इसे वापस ले जाओ। पहले ही दिन बीवी से बेइज्जत करवाओगे क्या? पहले ही वो खुदा है। शराब के ग्लास को दूर करते सुल्तान ने सर सोफे की पुश्त पर टिका दिया। जो कहना चाहते हो शफीक कह दो। सुल्तान और एमन की कहानी कैसी लगी आपको? क्या एमन और सुल्तान एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ने सर सोफे की पुश्त पर टिका दिया। जो कहना चाहते हो शफीक कह दो। सुल्तान ने बंद आंखों से कहते शफीक को बुड़बुड़ाने पर मजबूर किया। बॉस आप भाभी बेगम को अगवा करके लाए हैं। कुछ देर उसे देखने के बाद सुल्तान का भरपूर कहकहा बंगले के दरो दीवार से टकराया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आंखें खोलकर वो पूरी तरह शफीक की तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, कोई काम सीधा नहीं होता। सुल्तान ने पिछली गर्दन रब करते सर फिर से सोफे की पुश्त पर टिका दिया। फिर सारी बात शफीक को बता दी जो हुआ। बॉस इसमें आपकी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे। शफीक ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारी भाभी बेगम अब पूरी तपी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं। वो झुंझलाया हुआ था, उसे किस तरह मनाए? शादी की थी तो पूरी तरह उसे अपनाया भी था। बॉस मुझे भी कोई तजुर्बा नहीं है ख़वातीन के बारे में, पर इतना पता है कि उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है और शायद पार्लर जाना भी। शफीक की बात सुनकर सुल्तान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। इतना पता होने के बाद भी तुम कह रहे हो तुम नहीं जानते? शफीक शर्मिंदा होता इधर उधर देखने लगा। अब औरतों की तरह शर्माना बंद करो और खाना बनवा कर रखो, संजीदगी से कहते सुल्तान ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रोते रोते एमन को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की बंद थी, 7 पर्दे भी बराबर किए हुए थे। मामा मामा, खौफ से अंधेरे में देखती एमन ने अपनी माँ को पुकारा था। जहन में सुल्तान की बातें गर्दिश कर रही थी। दिल पर हाथ रखे एमन गहरी सांसें लेती बेड से उठी। मामा मामा कहाँ हैं आप? दरवाज़ा खोलकर एमन सुनसान बड़े से लाउंज को देखकर मजीद खौफजदा हुई थी। पूरा बंगला सन्नाटे की जिद में था। अंधेरे के बायस उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देखती आंखें फैला गई। लाउंज की दूसरी साइड उसे एक साया नजर आया। वो घबराती सीढ़ियों की तरफ भागी। सुल्तान सुल्तान, वो हर दरवाज़ा खटखटाती शिद्दत से रोने लगी। जानी पहचानी आवाज़ पर सुल्तान जल्दी से स्टडी रूम से निकला। वो वहाँ कोई है? सुल्तान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला एमन झटके से उसके सीने से लगी थी। सुल्तान सांस रोकता एमन का दिल अपने सीने में बजता महसूस कर रहा था, जो खौफ के बायस तेज तेज धड़क रहा था। क्या हुआ? अपने अंदर उठते जज्बात के तूफान को बमुश्किल दबाते सुल्तान ने नरमी से इस्तफसार किया। लेकिन एमन और मजबूती से उसके बाजू के गिर्द बांधे चेहरा उसके सीने में छुपा गई। अंदर चलें प्लीज़, बाहर भूत हैं। उसकी मनमनाहट पर सुल्तान का दिल किया कहकहा लगाकर हंसते। वो तो मजाक कर रहा था। अब तुम आंखें खोल दो, यहाँ भूत का आना मना है। सुल्तान की शरीर आवाज़ पर एमन ने सर उसके सीने से उठाकर उसे देखा। गुलाबी नाजुक चेहरा, आंखों में तैरती नमी, कांपता वजूद। सुल्तान का दिल बेसाख्ता धड़का था।
میں یہاں سو جاؤں؟ آنکھیں رگڑتے ایمن نے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹائے۔ یہاں موجود ہر چیز تمہاری ہے، میں تمہارا ہوں، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ہاتھ اپنی نرم گرفت میں لیتے سلطان نے میٹھے لہجے میں کہا، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کے حصار سے گھبراتی ایمن نظریں جھکا کر بولی، تمہاری جگہ وہاں ہے پرنسس۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لے جاتے سلطان نے پیار سے کہا، نہیں، میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اچانک ہی سرخ پڑتے ایمن نے اپنا ہاتھ سلطان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ کیوں؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ یہ سب خلاف معمول ہو رہا تھا۔ ایمن انگلیاں مروڑتی سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، وہ مجھے عادت نہیں ہے۔ بنا اس کی طرف دیکھے ایمن نے آہستہ سے کہا، اگر اس دن مجھے پتا ہوتا کہ ڈاکٹر ایمن اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں تو میں اسی دن تمہیں اٹھا لاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے سلطان احمد خان نے ایمن کے گالوں پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ دیکھیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تبھی میں یہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ کر ایمن کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں نا؟ پھر تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ اسے زبردستی لٹاتے کمبل اس پر درست کیا۔ سلطان اتنے کمزور اعصابوں کا مالک تھوڑی ہے نا۔ ایمن کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، ایک تو وہ انجان تھا، اوپر سے اتنا قریب۔ سوچتے سوچتے کب اسے نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایمن جب سے اٹھی تھی تب سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، سرخ لہنگا ابھی تک پہنا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی شادی ٹوٹنے کا سوگ منا رہی ہو۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی، ناک لال ہو رہی تھی، لیکن پورا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اتنا عرصہ منگنی رہی تھی، اس سے دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب وہ رشتہ ٹوٹا ہے تو دل تو دکھے گا ہی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ایمن سے سک اٹھی، دل میں گھٹن سی ہو رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کے بدلے مجھے اپنے تبریز سے آپ کو چھین لیا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر گھبراہٹ زدہ سے وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ دماغ میں صرف تبریز، اپنے ماں باپ پہ، سب ہی آ رہا تھا۔ درد سے آنکھیں میچتے ایمن نے خود کو رونے سے روکا تھا۔ روتے ہوئے تم بالکل اچھی نہیں لگتی پرنسس، سلطان نے اسٹڈی روم سے باہر نکلتے مسکرا کر کہا۔ وہ سب کے سامنے سنجیدہ رہنے والا شخص ایمن کے سامنے مسکرا دیتا تھا۔ کیا اب میں غم بھی نہ مناؤں؟ سلطان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ ایمن نے آہستہ سے کہا، ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایمن کا زرد چہرہ ہاتھوں میں بھرے سلطان نے نرمی سے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ ایمن کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ ہمدردی دکھا رہے ہیں؟ نم نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایمن نے ٹھہر کر کہا، بالکل نہیں۔ میں نے سوچا گھر میں ایک پرنسس ہونی چاہیے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے سلطان نے محبت سے کہا، لیکن میں تو پرنسس نہیں ہوں۔ معصومیت سے اسے دیکھتے ایمن نے پلکیں جھپکی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان جیسا مافیا کا بادشاہ اس کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا۔ اگر پرنسس نہ ہوتی تو اس وقت یہاں ہوتی کیا؟ سلطان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ لیکن تم غنڈے ہو، وہ ہلکا سا ہنسا، دوسروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ اس کی ناک دباتے پیار سے بولا تو ایمن پھیکا سا مسکرائی، پھر آپ کبھی مجھے غصے سے گھوریں گے بھی نہیں؟ انگلیاں مروڑتے ایمن نے منمنا کر پوچھا، اس دن میں زخمی تھا اور پولیس بھی پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بازو اس کے گرد پھیلائے سلطان نے مسکرا کر کہا، تو پھر ایسے کام کرتے کیوں ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے ایمن نے ناک چڑھا کر کہا۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا، بس سرخ آنکھوں سے ایمن کو دیکھتا رہا۔ ایمن نے تھوک نگلتے اسے دیکھا، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے، اس کے چہرے پر جھکتے سلطان نے پراسرار لہجے میں کہا، مجھے چینج کرنا ہے۔ ایمن کا لرزتا ہاتھ تھامے سلطان یکٹک اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ الماری کھول کر دیکھو، ہر چیز پڑی ہے جو جو تمہیں چاہیے۔ اس کی طرف دیکھتے سلطان نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ چھوڑو گے تو میں جاؤں گی نا؟ خفت سے سرخ پڑتے ایمن نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ تم ڈاکٹر ہو تو میرا بھی علاج کر دو۔ سلطان کے دھیمے لہجے پر ایمن ٹھٹک کر رکی۔ تم بیمار ہو؟ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ایمن نے سلطان کی کلائی پکڑی۔ آج پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ بیچاری سی شکل بناتے اس نے منہ لٹکایا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ ناسمجھی سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑو تم، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اپنے بے قابو دل کو ڈپٹتے سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ ایک پل میں جو زندگی بدلی تھی، دل اسے قبول کرنے پر راضی نہیں تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ تیار ہوتی کمرے سے نکلی تو پورا گھر سورج کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ گھر کو دیکھتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نظریں سامنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے سلطان پر گئی۔ اس کے ارد گرد اس کے آدمی گنز کے ساتھ کھڑے تھے، اور صوفے پر شاید کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ ایمن گھبراتی پیچھے کو بھاگی، لیکن سلطان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ پرنسس، ادھر آؤ۔ ایمن آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے ملو، یہ ہے میری بیوی مسز سلطان احمد خان۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے سلطان نے سامنے بیٹھے آدمی سے ایمن کا تعارف کروایا۔ پرنسس، اب سے تم ان کے ہاسپٹل میں کام کرو گی۔ ایمن کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے ہسپتال میں۔
संजीदा नज़रों से उन्हें देखते सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। वो शख्स घबराता सर इस बात में हिला गया। सुल्तान, अब मुझे इजाज़त चाहिए। आज मुझे सर्जरी भी करनी है। वो हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर था जिसे सुल्तान के आदमी यहाँ ले आए थे। ठीक है, जाओ, प्रिंसेस कल से आएगी। बिना उसे देखे सुल्तान ने जाने की इजाज़त दी, जिससे वो जल्दी से वहाँ से निकला। एमन ने नम आंखों से सुल्तान को देखा। जो चेहरा कल धुंधला दिख रहा था, आज वो बिल्कुल वाज़ेह देख सकती थी। वो एक मुकम्मल शख्स था, बहुत ही हसीन, हद से ज़्यादा। उसका नरम लहजा, नरम मिजाजी भी उसकी तरह थी। मगर क्या वो नरम लहजा कभी सख्त लहजे में नहीं बदलेगा? जिस तरह के काम वो करता था, वो कभी भी बदल सकता था। और फिर गुंडों का क्या भरोसा? क्या सोच रही हो? उसके कान में सरगोशी करते सुल्तान ने मीठे लहजे में पूछा। उसे धमका कर लाए थे तुम? आंखें छोटी किए वो भी सरगोशी नुमा बोली। उनके इर्द गिर्द खड़े गार्ड्स सब समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा तो काम ही यही है। आंख विंग करते सुल्तान ने उसकी तरफ झुकना चाहा, लेकिन गार्ड्स को देखते मुट्ठियां भींच गया। अब क्या मेरे सर पर खड़े रहोगे? जाओ अपना काम करो। सुल्तान के सख्त लहजे पर सब गड़बड़ाते बाहर की तरफ भागे। एमन मुंह पर हाथ रखे हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी। हंसते हुए प्यारी लगती हो, हंसा करो। लब शिद्दत से उसके गालों पर रखे तो एमन की आंखें फटी थी। ऐसे मत देखो, प्यार ना हो जाए। सोफे पर सर टिकाए सुल्तान ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। एमन ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। उसका गला खुला बुरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। गला तो बंद कर दो। उसके शर्माने पर सुल्तान ने दिलचस्पी से एमन की तरफ देखा। ये सब उसके लिए नया था और अच्छा भी लग रहा था। तुम ही कर दो, उसके साथ जुड़कर बैठते सुल्तान ने मखमूर लहजे में कहा। धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? उसके बटन बंद करते एमन ने आहिस्ता से पूछा। देख रहा हूँ, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? उसके गाल सहलाते सुल्तान ने लब उसके होंठों पर रखने चाहे, लेकिन एमन जल्दी से हथेली उसके होंठों पर जमा गई। प्लीज़, हम कमरे में नहीं बैठे। वो घबराती इधर उधर देखने लगी। तो फिर चलते हैं, कमरा कौन सा दूर है? उसके मायने खेज लहजे पर एमन की सांस सीने में ही अटकी थी। इतनी जल्दी मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी? हैरत से आंखें उसकी बिलू आंखों में गाड़े एमन ने पूछा। एक लम्हा काफी होता है किसी के दिल में उतरने के लिए। सुल्तान की बात पर एमन लाजवाब हुई। तरह तरह की लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। मोहब्बत तो न थी, लेकिन बीवी थी, इज्जत एहतराम था। दिल ने ठान लिया चाहे कुछ भी हो, एमन को कभी नहीं छोड़ना। फिर वो रहना चाहिए या ये नहीं, जिद थी। एक अनजानी सी अट्रैक्शन, कुछ तो था। मैंने भी पहली बार आप जैसा गुंडा देखा है, जो गुंडा होकर भी शरीफ है। उसके सीने पर सर रखते एमन ने शर्मा कर कहा। सुल्तान बचा कुचा फासला समेटते उसके करीब हुआ। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एमन का चेहरा लाल हो रहा था, जबकि सुल्तान के चेहरे पर मोहब्बत के रंग थे। दुनिया जहान की खुशियां तुम्हारे कदमों में रखूंगा, वादा है। एमन की आंखों में नमी चमकी थी। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। अगर तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत ना भी हुई, तब भी मैं शिकवा नहीं करूंगी। सर उसके सीने से हटाते एमन ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे लगा था छोटी बच्ची है, रहने देते हैं, लेकिन प्रिंसेस सब जानती हैं। उसके बातें सुनकर सुल्तान ने शरारत से हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधकर अपनी तरफ खींचा। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? एमन ने उंगलियां मरोड़ते धीमे लहजे में कहा। तुम्हारे बारे में सोचने से पहले उन्हें मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, उसने आंख दबाकर कहा। एमन खिलखिलाकर हंस दी। वो बुरा नहीं था, बस उसका पेशा ऐसा था। हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते एमन ने गहरी सांस ली। ऐसा नहीं था कि वो डरपोक थी, बस उस हादसे के बाद वो थोड़ी सहम गई थी। वेलकम मिसेस सुल्तान, आए, मैं आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ। एमन के दाखिल होते ही डीन जल्दी से उसकी तरफ लपका। एमन ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। कैबिन में दाखिल होते डीन ने चंद हिदायत दी, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। हेलो, फोन कान से लगाए एमन ने बिल्कुल धीमे लहजे में कहा। प्रिंसेस, कैसा लगा ऑफिस? दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज़ उभरी, जिससे एमन के बीट मिस हुई थी। बहुत अच्छा है सुल्तान, कुर्सी पर बैठते एमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये वो भी नहीं जानती थी कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कब आई। अब तो ये रोज़ मामूल बनने वाला था। उसे क्या पता वो उसकी किस हद तक दीवानी होने वाली थी। आप क्या कर रहे हैं? वो लब काटती बोली। ये जुल्म ना करो। वो उसकी हरकत पर सख्त लहजे में गोया हुआ। कौन सा जुल्म? एमन सांस रोकती धड़कते दिल के साथ बोली। अब वो इतनी नासमझ तो थी नहीं जो ना समझ पाती। हाय ये मासूमियत, सुल्तान ने लुटमार लहजे में कहते हल्का सा कहकहा लगाया तो उसके पास खड़े आदमी हैरत से अपने बॉस को देखने लगे। बॉस काफी बदल गए हैं ना? एक ने दूसरे के कान में सरगोशी की। हाँ, भाभी बेगम ने बॉस को बदल दिया है, वो भी सिर्फ अपने लिए, बाकी औरों के लिए बॉस अभी तक वही है। अपनी हंसी जब्त करते एक ने उसकी तवज्जो सामने दिलाई, जहाँ एक आदमी दर्द से चीख रहा था। वो लोग उस वक्त टॉर्चर सेल में थे, जहाँ वो लोगों को लाकर उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करते थे।
دیکھ رہے ہو نا میں بات کر رہا ہوں تو اپنی بکواس بند کرو، اس شخص کے ماتھے پر گن رکھتے سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ تو وہ آدمی کانپتا ہوا اس کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ ایمن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھ بیٹھی، لیکن اب پچھتا رہی تھی کیونکہ سامنے سے گہری خاموشی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے بنا سلطان کے جواب کا انتظار کیے فون جلدی سے بند کر دیا اور دل پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں لینے لگی۔ کچھ دیر کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا تو؟ ایک تو تیرے کام غلط ہیں، اب بس ہم ناول کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کچھ دیر کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا تو؟ ایک تو تیرے کام غلط ہیں، اوپر سے میرا دماغ خراب کر رہا ہے۔ سلطان نے غصے سے دھارتے اس کا دوسرا ناخن بھی اکھاڑ دیا۔ چیخ اور تیز چیخ تاکہ تیری یہ آواز اس کمرے کے کونے کونے تک جائے۔ سب نے اپنے باس کے جلالی روپ کو دیکھا تو گہری سانس لے کر رہ گئے۔ وہ اس قدر وحشیانہ انداز میں اس شخص کو مار رہا تھا کہ ایمن دیکھ لیتی تو خوف سے چیخنے لگتی۔ دروازہ بند کر دو اور خیال رکھنا پرنسس یہاں آنے نہ پائے۔ اپنے سرخ نگاہیں سب پر گاڑے سلطان سپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سب ایمن کے لیے بہت خوفزدہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان برا تھا، اور جب اسے کوئی بات بری لگتی تو وہ اس حد تک چلا جاتا تھا، لیکن ایمن کی بات الگ تھی۔ یہ بات انہیں بھی واضح ہو گئی تھی۔ چلو بھابھی بیگم کے آنے سے پہلے یہ سب ختم کرو، دروازہ اچھے سے بند کرو۔ دروازہ بند کرتے وہ سب وہاں سے نکلے تھے۔ ایمن کام تو کر رہی تھی لیکن سارا دھیان اس کا ان چیخوں کی طرف تھا جو اس نے فون پر سنی تھی۔ ارے وہ دیکھو سلطان خان آیا ہے، آج جانے کس کی شامت آئی ہے۔ سامنے سے آتے سلطان خان کو دیکھ کر سب ڈاکٹر آپس میں سرگوشیاں نما انداز میں بات کرنے لگے۔ ایمن کا دل خوف سے دھڑکا تھا، شاید آج اس کی شامت آئی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہاں کا بہترین ڈاکٹر چاہیے جو میرا اچھے سے علاج کرے۔ اپنے ڈھیروں آدمیوں کے ساتھ ایمن کے سامنے رکتے سلطان نے شریف لہجے میں استفسار کیا۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی اسے دیکھنے لگی جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مس ایمن، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی میرا علاج کر سکتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے کیبن میں لے گیا۔ باہر سب کھڑے ہیں۔ سلطان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ایمن نے نم لہجے میں کہا، سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ایمن مسز سلطان احمد خان ہیں۔ اس کی نم آنکھیں پونچھتے سلطان نے لب نرمی سے آنکھوں پر رکھے تو ایمن جھیمتی نظریں چرا گئی۔ میری موجودگی میں تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، یہاں کا بچہ بچہ واقف ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ ہاتھ دیوار پر ٹکائے سلطان نے چہرہ پوری طرح اس کی طرف جھکایا تو ایمن کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ تو پھر سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کی گہری سمندر سی آنکھوں میں دیکھتے ایمن نے منمنا کر پوچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھا۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے حصار میں قید ارد گرد بھلائے بیٹھے تھے۔ سلطان کی پسند دیکھ رہے تھے کتنی اچھی ہے، شریر لہجے میں کہتے سلطان نے چہرہ کچھ اور قریب کیا جس سے اس کی سانسیں ایمن کے چہرے پر پڑتی اس کا دل بے قابو کر گئیں۔ مجھے پیشنٹ کو دیکھنے جانا ہے۔ اسے مزید اپنے قریب آتے دیکھ ایمن گھبرائی تھی۔ یہاں سب سے بڑا مریض عشق ہے، اس کا علاج کرنے کی بجائے تم ایسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ منہ بسوڑتا وہ ناراضگی سے بولا۔ ایمن کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ کتنے کیوٹ لگ رہے ہو، اس کے گالوں کو کھینچتی ایمن ہنسی تھی۔ ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں، مسکرا کر کہتے سلطان نے لب اچانک ہی اس کے لبوں پر رکھے، پھر ایک سیکنڈ میں دور ہوا۔ ایمن سرخ پڑتی لرزتی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے پرنسس، چلیں گھر۔ اس کے گردے دوپٹے کو پھر سے اس کے کندھوں پر پھیلائے سلطان نے نرمی سے کہا۔ وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے سلطان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور ایمن کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظریں ان پر تھی۔ یہ دیکھ کر ایمن سرخ تو ہوئی تھی لیکن چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ہی خوش قسمت ہے یہ لڑکی، سلطان جیسا شخص اس کے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر ایمن کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ تبریز کا مقابلہ سلطان سے کرنے لگی جس میں ہر طرف سے تبریز ہی ہار رہا تھا۔ میں خود، میرے ہوتے ہوئے تم خود دروازہ کیوں کھولو گی؟ دوسری طرف آتے سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولا جس پر سارے آدمی مزید حیران ہوئے تھے۔ ابھی مزید جھٹکے تو باقی تھے جو سب کو لگنے تھے۔ ایمن مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ شفیق، کھانا لگا دو۔ سلطان کی بات سن کر ایمن جلدی سے اٹھی۔ کھانا میں لگا دوں؟ وہ جیسے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھک کر آئی ہو، اگر تم یہ کام کرو گی تو تمہیں نیند آ جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ مخمور لہجے میں بولا۔
ایمن کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی، اتنا بے باک شخص۔ اس کی پلکیں جھکی تھی۔ ابھی مت شرماؤ، بعد میں موقع دوں گا نا پھر جی بھر کے شرمانا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ سلطان نے لب سختی سے دبائے تھے۔ ایمن اس کی گرفت سے نکلتی جلدی سے کچن میں بھاگی۔ پیچھے سلطان کا کہکہا بے ساختہ تھا، کچھ دیر کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ رات کے کھانے کے بعد ایمن کمرے میں بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، ساتھ ہی سلطان بھی بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظروں کا زاویہ صرف ایمن پر تھا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ ایمن نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتا بے چارگی سے بولا۔ تو کسی کی پٹائی وغیرہ بھی نہیں کرنی؟ اس کے انداز پر وہ ہنسا تھا۔ نہیں، آج ان سے چھٹی لے کر آیا ہوں۔ اپنی پرنسس کو بھی تو ٹائم دینا ہے بھائی، اس کو اپنی طرف کھینچتے سلطان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں، جو ہارا اسے جیتنے والے کی شرط ماننی پڑے گی۔ اس کی کانچ آنکھوں میں اپنی بلو آنکھیں گاڑے سلطان نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ بنا اس کی شرط جانے وہ جھٹ سے بولی۔ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ وہ فی الحال جان چھڑوانے کے لیے بولی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، جس نے پہلے پلک جھپکائی وہ ہار گیا۔ ایمن نے بری طرح پہلو بدلا، کیونکہ وہ جانتی تھی سلطان ضرور چیٹنگ کرے گا، لیکن پھر بھی حامی بھر لی۔ یہ کون سا مشکل ہے، دیکھنا میں ہی جیتوں گی، پرجوش انداز میں بولتی وہ اس سے دور ہونے لگی۔ ہاں ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے، اسے واپس اپنے اوپر گراتے سلطان نے میٹھے لہجے میں کہا۔ دھیمی سانسوں کے ساتھ ایمن نے اس کے کھلے گریبان کو دیکھا۔ مضبوط سینہ سلطان کی شخصیت کو واضح کر رہا تھا۔ وہ اگر کسی کی لائف کا ولن ہوتا تو کیا ہی منظر ہوتا۔ سوچتے ہی ایمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایمن دیکھ تو اسے ہی رہی تھی، لیکن خیالوں میں اس کی شخصیت کو سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ 5 منٹ ہو چکے تھے مگر دونوں نے ابھی تک پلک نہیں جھپکائی تھی۔ سلطان کی بلو آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کی نظریں ایمن کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر گئی۔ کٹاؤ دار لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ سلطان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے سہلایا۔ ایمن اس کی حرکت پر گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ یہ چیٹنگ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلاتی ہوئی مزید اس کے اوپر جھکتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی۔ کوئی چیٹنگ نہیں تھی، بس اپنی ہار کو قبول کرو اور میرا کہا مانو۔ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے باندھے سلطان نے گہری سانس بھرتے کہا۔ اس کی خوشبو حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں کیوں مانوں جب میں ہاری ہی نہیں؟ وہ اس کے بازو کندھے سے پکڑ کر سیدھے کرتی لڑاکا انداز میں بولی۔ نظریں اس کے فٹ وجود پر تھی۔ وہ سانس روک گئی۔ وہ تھا ہی اتنا حسین، سفید و سرخ رنگت والا مضبوط بازو، چوڑا سینہ، بلو آنکھیں، چہروں پر مردوں والا روب، لیکن وہ روب ہمیشہ ایمن کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا۔ ایسے نہیں مانو گی، چلو شاباش، جلدی سے شرط پوری کرو ورنہ جو میں چاہتا ہوں وہ خود کر لوں گا۔ وہ اسے دھمکانے لگا۔ دل اس کے اتنے نزدیک ہونے پر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایمن نے معصومیت سے کہا۔ سلطان نے اپنے گال پر انگلی رکھی۔ یہاں پر۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ بہت بے شرم ہو تم۔ سلطان کی بات سن کر ایمن کے گال تپ اٹھے۔ اس میں بے شرم والی کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ مصنوعی دکھ سے کہتا منہ پھیر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض مت ہو۔ وہ گہری سانس بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ پرنسس جلدی کر لو ورنہ میں اپنے طریقے سے کروں گا، وہ یقیناً تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جوڑا کھول ڈالا۔ بال کیوں کھولے؟ وہ اسے مزید بہکتے دیکھ لبوں پر زبان پھیرتی گویا ہوئی۔ اس کے بال کسی آبشار کی مانند کمر پر لہرائے تھے۔ کیونکہ تم کھلے بالوں میں بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں چہرہ چھپائے مدہوشی بھرے انداز میں کہنے لگا۔ تو پھر اس دن انہیں اپنے رومال سے باندھا کیوں تھا؟ سلطان ہلکا سا مسکرایا اور لب اس کے بالوں پر رکھے۔ اگر تب بہک جاتا تو کیا وہ اچھا تھا؟ ایمن نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ جلدی کرو پرنسس۔ فرصت سے ایمن کے چہرے کو دیکھتے سلطان نے ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ ایمن نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا تو وہ اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر گیا۔ ایمن نے اپنے لب نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر رکھے۔ اس کی داڑھی کی چبھن سے دل باہر آنے کو تھا۔ وہ پیچھے ہٹ ہی رہی تھی کہ اس کی نظریں سلطان کی آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ وہ دل کی بات پر لبیک کہتی آنکھوں پر جھکی۔ سلطان کا دل تھم سا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایمن کا چہرہ دیکھا، جہاں شرم و حیا کے رنگ تھے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب تو ہاتھ ہٹاؤ۔ ایمن نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی گردن پر اپنے پرہدت لب رکھے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ ہڑبڑاتی ہوئی پھڑپھڑانے لگی، لیکن سلطان نے آنکھ دبا کر اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائی۔ اس کی اتنی سی قربت پر ایمن کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ایمن کھلکھلائی تھی۔ نہ کرے، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ سلطان اسے ہنستے دیکھ خود بھی مسکرایا تھا اور اس کی پیشانی سے اپنے پیشانی لگائے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ ایسے اگر ہنسی رہی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ وہ بہت قریب تھے، اتنے قریب ایمن نے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ معاملہ جان لیوا ہو چکا ہے۔ اپنی کھڑی ناک اس کی چھوٹی سی ناک سے مس کرتے سلطان نے اسے خود میں بھیجا۔
تم نے آج تک مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا۔ اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ایمن نے خفا سے لہجے میں کہا۔ اس کی اس حرکت سے سلطان کے جذبات ضبط سے باہر ہو رہے تھے۔ وہی تو کر رہا ہوں نا پرنسس، لب اس کی ٹھوڑی پر رکھتے سلطان نے نرمی سے کہا۔ نہیں نا، ایسے نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ سلطان نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر لب شدت سے وہاں رکھے۔ میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے جب ایک لمحے کو بھی تم دور جاتی ہو، میری نگاہوں کو تمہارے چہرے کے علاوہ اور کوئی نظارہ بھاتا ہی نہیں۔ جانے کیا کشش ہے تم میں، جہاں بھی جاؤ بس تم یاد آتی ہو، تمہیں دیکھ لوں تو نظریں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ اب تو لوگوں کو مارنے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ سلطان نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرا دل مجھے کہنے لگا ہے کبھی اگر میں نے خواب دیکھا ہوگا میرے ہمسفر کے لیے، آج وہ حقیقت میں پورا ہوا ہے۔ تم بھلے مافیا کے بادشاہ ہو لیکن مجھے ایسے ہی قبول ہو، میں کبھی تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ ایمن ہلکا سا مسکرائی تو سلطان بھی مسکرا دیا۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ہوئے وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ دیکھ کیا رہے ہو، سو جاؤ، صبح میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے اور پھر اپنے کسی کی اچھی خاصی واٹ لگانی ہے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوتی بولی۔ سلطان اس کی چالاکی پر آئی برو چڑھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ میرا روز کا کام ہے پرنسس، تم اپنی فکر کرو۔ اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کیا، جس کو یوں ایمن کی پلکیں لرزی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس بار سچ میں اس کی سانسیں روک گیا۔ اسے اپنا دل کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسمسائی تھی لیکن سلطان کی گرفت اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ ہل سکتی۔ سر سلطان آ گیا، اس کا آدمی کانپتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ تو آنے دو، میں کیا ڈرتا ہوں اس سے، اور یہ کانپنا بند کرو، جب دیکھو سلطان سلطان۔ اس شخص نے غصے سے دھاڑتے کہا تو آدمی سر جھکاتا دور ہوا۔ سلطان کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے سارے آدمی ارد گرد پھیل گئے، جس سے اس شخص کے آدمی خوف سے کانپے تھے۔ سلطان بلیک تھری پیس میں، گلے کے آدھے بٹن کھولے، کوٹ ہاتھ میں تھامے صوفے پر بیٹھا، ساتھ اپنی گن ٹیبل پر رکھ دی۔ تمیز سے، یہ میرا علاقہ ہے، تبریز نے غصے سے کہا۔ اچھا، اور تمہیں کیا شورٹی ہے کہ یہ تمہارا ہی علاقہ رہے گا؟ اگر آپ نے پورا ناول سنا اور پڑھا ہے، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اپنی پسندیدہ لائن کمنٹ میں لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں پلیز۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ تمہارا ہی علاقہ رہے گا، 2 منٹ نہیں لگیں گے تمہیں یہاں سے اکھاڑ کر پھینکنے میں، سلطان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، جس سے اس شخص کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ اپنا روک کہیں اور جھاڑو جا کر، میں تم سے نہیں ڈرتا، بس میری ایک چیز تمہارے پاس ہے، وہ مجھے واپس چاہیے، اس شخص نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط سے کہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، سلطان نے سکون سے کہا، جس سے تبریز کا سکون برباد ہوا تھا۔ ایمن میری ہے، اسے واپس کرو مجھے، وہ چیخا تھا۔ وہ اب میری بیوی ہے، اس کا نام مت لینا اپنے زبان سے۔ سلطان کی دھاڑ پر سب ڈر کر پیچھے ہوئے تھے۔ تبریز بھی اس مافیا کا حصہ تھا لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ پہلے میری شادی ہو رہی تھی اس سے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں آ گیا تھا، اور جب اسے ڈھونڈا تو پتہ چلا تمہارے پاس ہے۔ اس کے ماں باپ پریشان ہیں، اسے چھوڑ دو سلطان۔ وہ جانتا تھا سلطان کس قدر غصے کا تیز ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایمن کے لیے کتنا بدل گیا ہے۔ ایک غلطی ہی ہے، ہاں تمہارے لیے غلطی ہی ہے، لیکن اس کا کیا جس کا تم نے دل توڑا؟ اب کی بار سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سلطان نے استفسار کیا۔ تبریز کچھ نہیں بولا، اس کے چہرے پر ندامت تھی، دکھ تھا، کچھ کھو دینے کا دکھ۔ سلطان ایک آخری نظر اس پر ڈالے وہاں سے نکل گیا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ایمن نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اس نے سارے راستے ایک بار بھی سلطان کی طرف نہیں دیکھا، بس باہر کے مناظر پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، آنکھوں میں آنسو لیے ایمن نے منمنا کر کہا۔ کیوں؟ سلطان نے اس کے گال سہلاتے پوچھا۔ بابا مجھے مار دیں گے، نم آنکھوں سے بولتے ایمن نے سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں انہیں سب بتا چکا ہوں، آنسو پونچھتے سلطان نے مسکرا کر کہا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ بالکل، بے ساختہ ایمن نے لب اس کے گالوں پر رکھے تھے۔ غلط وقت پر یاد آتا ہے تمہیں پیار کرنا، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو ایمن اس کے گال کھینچتی گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی گیٹ کھول کر اندر بھاگی۔ ماما، بابا، لان میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، بس بس، ہمیں معاف کر دو، اس کے باپ نے اسے سینے سے لگاتے نم لہجے میں کہا۔ ہم شرمندہ ہیں، اس کی ماں نے اس کے بال سہلاتے نم لہجے میں کہا۔ سلطان نے ان کو دیکھ کر سرنفی میں ہلایا۔ رونے کو تو نہیں لایا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے ماں باپ مسکرا دیے۔ سلطان نے انہیں اپنے بارے میں سب بتا دیا، جس پر ایمن کے باپ کو اعتراض تو ہوا تھا، لیکن پھر سلطان نے وعدہ کیا وہ یہ کام چھوڑ دے گا۔ وہ مطمئن ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر باتوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔
اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمن نے مسکرا کر پوچھا۔ پہنچ گئے، گاڑی روکتے وہ اس کی طرف آیا۔ ہوا کا جھونکا جب انہیں چھو کر گزرا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں کو چھوتی سکون بخش رہی تھی۔ یہ سب کتنا سکون دہ ہے، ایمن نے اس کی طرف رخ کرتے پرسکون لہجے میں کہا۔ واقعی کتنا پرسکون ہے، سلطان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ایمن کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھا۔ دل کی دھڑکنوں کا شور سمندر کے شور سے کئی گنا زیادہ تھا۔ باس کتنے خوش ہیں، شفیق نے دونوں کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ باس کو کبھی ایسے نہیں دیکھا، وہ کبھی کسی کو پیروں میں نہیں جھکے۔ وہ سامنے سلطان کو ایمن کے پیروں میں جھکتے دیکھ شرارت سے بولا تو سب ہنس دیے۔ سلطان ایمن کے پیروں میں پائل پہناتے اٹھا اور لب نرمی سے اس کی پیشانی پر رکھے تھے تو ایمن نے شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ بازو اس کے گرد باندھ کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھتے سب نے گڑبڑاتے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ بتاؤ اتنی دیر کہاں تھے؟ سلطان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایمن نے اس کے آگے آتے منہ بنا کر کہا۔ تمہارے دل میں مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا وقت ان مشٹنڈوں کے ساتھ گزارتے رہتے ہو، ابھی بھی ان کے پاس جاؤ۔ غصے سے نتنی پھلائے ایمن نے رخ پھیر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، اگر یہ لقب ان سب نے سن لیا تو بیچارے صدمے سے بے ہوش ہو جائیں گے، سلطان نے کہا لگاتے کہا۔ اب میں تمہیں اچھی نہیں لگتی نا؟ منم آنکھیں لیے بولی۔ ایسا نہیں ہے پرنسس، کچھ کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ کان پکڑتے اس کے سامنے کھڑا ہوا تو ایمن نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تمہاری ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ گھبرا کر فکر مندی سے پوچھتے ایمن نے کان پھر اس کے دل کے مقام پر رکھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سلطان کا دل اس کے کانوں میں بج رہا ہو۔ ایمن کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ محبوب سینے پر سر رکھے دھڑکنوں کے اتنے قریب ہوگا تو دل کا حشر ایسا ہی ہوگا نا پرنسس؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سلطان نے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ اتنی محبت ہے مجھ سے؟ اپنی بڑی آنکھیں پھیلائے اس کے پرکشش چہرے کو دیکھنے لگی۔ دل اختیار سے باہر ہوتا دیواروں سے سر پٹکنے لگا۔ خود سے زیادہ شدت سے ایمن کے نازک وجود کو خود میں بھینچتے سلطان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ کھاؤ میری قسم، پرجوش لہجے میں کہتی اپنی ایک ہتھیلی اس کے سینے پر رکھی اور ایک اس کے آگے پھیلاتی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سفید کرتا پہنے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے جس سے سلطان کے مضبوط بازوؤں کی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ ایمن کے دماغ میں ایک بات آئی۔ سلطان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو چہرہ خفا تھا اب وہ کھل اٹھا تھا۔ اس سے بہتر ہے کر کے نہ بتاؤ، شوخی سے اس کے ہونٹوں کو دیکھتے سلطان نے مخمور لہجے میں کہا۔ ایک منٹ، اب دیکھو کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سنے بغیر وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتی اپنے کرتے کی طرف اشارہ کرتی ایک ادا سے بولی۔ کھلے بال سفید کرتے پر قہر ڈھا رہے تھے۔ سلطان کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو جیسے۔ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی ہوا کے دوز پر اڑتے بال اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑے سے۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے بازو میں اٹھاتے سلطان نے آہستہ سے کہا۔ ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے سفید لباس میں ملبوس وہ دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ باقی اتنی نائٹیز ہونے کے کیا فائدہ جب پہننے میرے ہی کپڑے ہیں؟ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں، خوشگوار موسم، ایک فسون تاریخ کیے ہوئے تھی۔ وہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے، دیکھو کمفرٹیبل ہے نا بالکل، میں اب تمہاری جیسی لگ رہی ہوں، بس میں تھوڑی ہائٹ میں کم ہوں۔ بنا اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے ایمن نے منہ بنا کر کہا۔ ایسی کیوٹ سی حرکتیں نہ کرو پرنسس، معاملہ گمبھیر ہو جائے گا۔ اس کے ہلکی گلابی گال کھینچتے سلطان نے لب شدت سے اس کے لبوں پر رکھے۔ ہونے دو، اسے بیڈ پر گراتے ایمن نے تھوڑی اس کے سینے پر رکھی۔ بہت ہی شرارتی ہوتی جا رہی ہو تم، وہ ہنستے ہوئے نرمی سے بولا تو ایمن کسمسا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کہاں ہیں آپ کے باس؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے شفیق سے پوچھنے لگی۔ وہ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں، وہ سر جھکا کر بولا تو وہ شفیق کو لیتے سلطان کے پاس پہنچی۔ اب آپ جائیں، وہ سلطان کو دیکھتے مسکرا کر بولی۔ وہ ہارس رائڈنگ کرتا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب وہ سانس روکے سلطان کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پرکشش چہرہ قریب ہو رہا تھا دھڑکنیں ویسے ہی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ اور قریب آتا دکھائی دیا اور پھر چلتے گھوڑے سے اپنی کمر پر اس کا گھیرا کرتا ہاتھ دیکھا۔ سلطان ایک سیکنڈ کا کام تھا اور ایمن ہوا میں منتقل ہوتی جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس کے سینے سے لگی ایمن گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ سلطان مسکرایا، اس کے پھیلے بالوں کو اپنے کندھے سے سمیٹ کر پشت پر سیٹ کیا۔ ڈر گئی تھی تم تو ڈرانے والوں میں سے ہو، ہلکی سی آواز میں بولتے سلطان نے کہا لگایا۔ اس نے منہ نکال کر سر نفی میں ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر مسکرائی۔ پتہ ہے میں آ رہی تھی تو تمہارے آدمی مجھے ایسے گھور رہے تھے، کیا میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں؟ دھوپ کی وجہ سے سلطان کی بلو آنکھیں چمک رہی تھی۔ گھور نہیں رہے تھے، دیکھ رہے ہوں گے اپنے باس کی لیڈی ڈون کو۔ سلطان کا کہا بے ساختہ تھا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں، ہمارے بچوں کی بھی ایسی ہونی چاہیے، اس نے ہاتھ بے ساختہ اس کی آنکھوں پر رکھتے حکمیہ لہجے میں کہا۔
اور بال تم جیسے ہونے چاہیے۔ سلطان نے لب شدت سے اس کی گردن پر رکھے۔ نہ کرو یار۔ اب وہ تھوڑا کنفیوز ہوتی نظریں چرا گئی، ہاتھ ہٹاتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ نہ کرو، تم شرماتی بھی کیوں ہو؟ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھتے گام کھینچی۔ سفید گھوڑا اور تیز دوڑا۔ ایمن نے گڑبڑا کر غصے سے سلطان کو دیکھا۔ روکے اسے، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ چیختی ہوئی ہاتھ اس کے سینے پر مارنے لگی۔ سفید رنگ سچ میں صرف اور صرف تمہارے لیے بنا ہے، دیکھو میں کتنا مکمل لگ رہا ہوں۔ اپنا حصار اور تنگ کرتے چہرہ اس کے کندھے پر رکھا تو ایمن نظریں جھکاتی مسکرائی۔ اس کے گردن میں بازو سختی سے باندھے کچھ پل اسے نہارتے، اس کی شریر مسکراہٹ سے شرماتی لال گالوں کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ بولو پرنسس، کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتا خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جس سے ایمن کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ سلطان کی مضبوط فولادی گرفت میں قید تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرا سر چکرا رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھتی ایمن آہستہ سے منمنائی تھی، اور سلطان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی مہر لگا کر گھوڑے کو روکا تھا، جس سے گھوڑا رک گیا اور سلطان ایمن کو باہوں میں لیے نیچے اترا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے بال بناتے سلطان نے مسکرا کر نرمی سے پوچھا۔ وہ سیدھا اس کے دل میں اترتے اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے ساتھ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے، جس کی لالی ہر سو پھیلتی منظر کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارا ہی علاقہ رہے گا، 2 منٹ نہیں۔